اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان کا مشورے کا ذہن ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی کام کے بارے میں یا ہر کام کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کام کا تمہیں علم نہ ہو تم اس کے درپے نہ ہو، تمہیں جس کام کا علم نہ ہو اس کے تم درپے نہ ہو، وہ کام نہ کرو۔ تو لا علمی کی وجہ سے بھی انسان کو بہت سے نقصان پیش آتے ہیں کہ انسان کو کام کا علم نہیں ہوتا، لیکن بغیر علم کے بغیر تجربے کے انسان وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وشاورہم فی الامر، کہ آپ لوگوں سے اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تاکہ صحابہ کرام کو مشورے کی عادت ڈلے، ان کے بعد جو لوگ آئیں ان کو مشورے کی عادت ڈلے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کی مجلس شورا تھی، وہ بڑے بڑے اہم کام مشورے سے انجام دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورے سے اہم کام انجام دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی 24 گھنٹے کے اوقات کو مختلف کاموں پر تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا جو درمیانی حصہ تھا، پہلا حصہ تو مدینہ کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا تھا، اور آخری حصہ آرام کا تھا، اور جو درمیان والا حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو مشورے کا موقع دینے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جو علاقوں کے گورنر ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، تو وہ آپ کے پاس آتے تھے اور آ کر مشورہ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں کام کیسے انجام دیں۔ آج بھی ہم دیکھیں جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ یا کمپنیوں کے مالک ہیں تو ان کے کوئی مشیر ہوتا ہے، مشیر برائے امور خارجہ، مشیر امور داخلہ، مذہبی مشیر ہوتے ہیں ان کے کہ مذہبی مشیر مذہب کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں، اور جو خارجہ کے امور ہوتے ہیں وہ خارجی حالات کے بارے میں وزیر اعظم کو صدر کو مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر آدمی کے مشیر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کے کم از کم 3 مشیر لازمی ہونے چاہیے اور خود آدمی ان کا انتخاب کرے۔ نمبر 1 مذہبی مشیر، جس شخص سے انسان مذہبی رہنمائی لے، اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ آدمی عالم ہو، بے مفتی ہو جائے تو بہتر ہے، متبع سنت یعنی باعمل آدمی ہو، معتدل رائے والا ہو۔ نمبر 3 اس میں جامعیت ہو، صرف ایک شعبے سے تعلق نہ ہو، اس کا قرآن کریم کی تفسیر، احادیث، مسائل، ان چیزوں سے تعلق ہو، اور پڑھنے پڑھانے سے اس کا تعلق ہو، منسلک ہو تدریس کے ٹیچنگ کے شعبے سے۔ ایسے کسی ایک مذہبی مشیر کو پکڑ لیں، رابطہ رکھیں، اس سے مشورہ کریں۔ نمبر 2 صحت کا مشیر، اپنے قریب کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں، جب بھی کوئی پریشانی جسمانی مسئلہ ہو ان سے مشورہ کریں، میں کن چیزوں سے احتیاط کروں، کیا چیز استعمال کروں، اور انہی سے مسلسل رابطہ رکھیں، قابل ڈاکٹر ہوں ان سے مشورہ رکھیں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے مالی معاملات کے بارے میں، اگر مرد ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشی معاملات کے بارے میں مشورہ رکھے کسی اپنے قریب کے خاندان کے بزرگ سمجھدار آدمی سے، جو خود یہ مالی معاملات بڑے پیمانے پہ انجام دیتا ہو، دیانتدار بھی ہو، سچا بھی ہو، ان سے مشورہ کریں۔ اسی طرح خاندانی معاملات کے بارے میں، گھریلو معاملات کے بارے میں علماء سے مشورہ بھی کریں، اپنے خاندان کے جو سربراہ سمجھدار تجربہ کار انسان ہو اس سے مشورہ بھی کریں۔ تو یہ 3 اگر مشیر انسان مقرر کر لے اور ان سے مشورہ کرے، کام کرے، تو انسان کو اکثر پریشانیاں انسانی ختم ہو جاتی ہیں، دھوکے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو فرمایا شاورہم فی الامر، آپ صحابہ سے مشورہ کیا کیجیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شورا تھی، ان سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے۔ جتنی فقہ ہیں، فقہ مالکی ہے، شافعی، حنبلی ہے، تو ان میں سے فقہ حنفی شورائی فقہ ہے، یعنی ایک مشورے سے وجود میں آئی ہے۔ کچھ مسائل تو قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مشورہ تو نہیں ہوتا، اور بعض مسائل حدیث میں لکھے ہوئے ہیں صاف طور پر، ان کے بارے میں مشورہ نہیں ہوتا۔ کوئی عالم مشورہ نہیں کرتا کہ میں کام کروں یا نہ کروں۔ اور تیسرے معاملات قسم کے مسائل وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم اور حدیث میں واضح طور پہ لکھے ہوئے نہیں ہیں،
تو ان کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدنی شورا بنائی ہوئی تھی اپنے شاگردوں کی. ان سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں اس مسئلے کیا حل ہونا چاہیے, جائز ہونا چاہیے ناجائز ہونا چاہیے. پھر اس پر بحث ہوتی تھی کہ فلاں آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہونا چاہیے, دوسرے صاحب کہتے فلاں حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. مشورہ ہوتا تھا, پھر اس کے بعد ایک مسئلہ طے ہوتا تھا, ایک فیصلہ ہوتا تھا, وہ فقہ حنفی کا حصہ بنتا تھا. تو یہ طریقہ اگر اس طرح ہم 3 مشیر مقرر کر لیں اور مشورہ کرتے رہیں, اپنے معاملات مشورے سے انجام دیں, تو بڑی پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس اصول کو اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.